اللہ رب العزت نے ان عورتوں اور مردوں کا مسئلہ حل کیا کہ اگر مرد مسلمان ہے تو عورتیں اگر ان کی کافر ہیں تو وہ کیا کرے. بڑا ہی یعنی کہ انصاف پر مبنی حکم دیا کہ بھئی وہ بھی واپس کر دیں حق مہر اور وہ بھی واپس لے لیں. تو مسلمانوں نے تو واپس کر دیا لیکن کافر کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں واپس کرنے حق مہر. اللہ رب العزت اب اس کا حکم دے رہے ہیں فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تمہاری بیویوں کے حق مہر سے رہ گیا ہے إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف، وہ واپس نہیں کر رہے. فَعَاقَبْتُمْ، اب تم اس کا تعاقب کرو. دو شکلیں بیان کی ہے اہل علم نے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اب مال غنیمت سے اس بندے کو دے دو یا بیت المال سے، یا یہ ہے کہ پھر تم بھی ان کے روک لو تاکہ حساب برابر ہو جائے. فَآتُوا الَّذِينَ، جو روکا ہے تو ان لوگوں کو دو، ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، جن کی بیویاں چلے گئی، یعنی جو کافر ہی تھی بیویاں، اب وہ حق مہر واپس نہیں دے رہی، وہ کافروں کے علاقے میں ہے. تو مثل ما انفقوا، تو ان بندوں نے جو مسلمان ہیں جن کی بیویاں کافر ہیں واپس نہیں کر رہی، تو ان کو دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا. اب تم زیادہ حساب کتاب نہیں، اب تم بھی ان کے پیسے روک لو تاکہ یہ بیلنس ہو سکے. واتقوا اللہ، ہاں اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں ایمان والی عورتیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ بیعت لیں. یہ نا فتح مکہ سے پہلے آیات نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اور اس کے بعد عورتوں کا جو وفد آیا بیعت دی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، چھوا نہیں. عام مردوں سے بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لیتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت بعض بات اسی طرح کی زبانی میں نے تم سے بیعت لی، بعض بات کپڑے کا ایک پہلو ہوتا، دوسری طرف عورتوں نے اس کو پکڑا ہوتا، تو اس طرف سے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے کو ہاتھ پلاتے. بعض بات بڑے برتن میں پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوتے، پانی ہاتھ یعنی کہ ڈالتے پانی میں، یعنی کہ کئی عورتوں کے ساتھ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. فتح مکہ کے موقع پہ مروہ کے پاس آپ نے مردوں سے بیعت لی اور عورتوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا کہ یہ چیزوں سے ان سے بیعت لو. تو سب سے پہلی چیز اللہ کا حق، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکم میں. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. دوسری چیز ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے. فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، ہند بنت عتبہ، تو کہنے لگی کہ میرا خامد ابو سفیان تو بخیل ہے، تو کیا میں کچھ پیسے جیب سے لے لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ساری جیب بھی بندہ خالی کر دیں. تو ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی. جاہلیت میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی وہی جاہلیت کا دور آ گیا. اتنا بڑا جرم جو مسلمان ہونے کے لیے عورت آتی ان سے یہ عہد لیا جاتا کہ زنا نہیں کریں، آج فیشن بن چکا ہے. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. وہ اسقاط حمل کی شکل ہے، یا اسی طرح جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کھائیں گے کہاں سے، بچے مار دو، عورت کو ویسے بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا.
تو اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ یہ بھی آج وہ شہریوں میں رشتے دار ایک دوسرے عورتیں مرد ہاتھ ملا دیتے ہیں، اور کئی یونیورسٹیوں میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا یا MCA، اتنا کھلا ماحول، ایک تو ہے نا کو ایجوکیشن، دوسرا ہے کہ ایک آ رہا ہے تو سارے بیٹھے ہیں، ہم ایک دم وزٹ پہ گئے ادھر، تو وہ لڑکی ہو یا لڑکا آ رہا ہے تو وہ سب سے ہاتھ ملا رہی ہے، لڑکا بھی اسی طرح نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، اور پاؤں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ یہ تو شرمگاہ ہے، بات اس کی تصدیق کر دیتی ہے، زنا تو شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پوتر اور پاک ہستی ہے، وہ بیعت کرتے وقت یعنی کہ عورتوں کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے، تو یہاں پیر فقیر پرواہی کوئی نہیں، دماغ ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں دین اور مذہب کے نام پہ۔ تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، ہاتھ پاؤں سے وہ کوئی بہتان نہیں گھڑے گی۔ بہتان کیا ہے؟ تہمت لگانا، کسی پاک باز عورت پہ تہمت لگا دینا کہ تیرے تو فلاں بندے سے تعلقات، یا یہ کہ کوئی بچہ غیر کا ہو اور اس کو اپنے خاندان میں داخل کر دے کہ یہ تو میرے شوہر کا بچہ ہے لیکن ہے کسی اور کا، تو یہ بھی نہیں کریں گے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ